الصلاة خير من النوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں۔ آج کل ایک بات بہت زیادہ سننے کو ملتی ہے اور اس بارے میں ہمیں سوالات بھی حاصل ہو رہے تھے، اور یہ سوالات ہیں کہ عورتوں کے بال بیچنے کے حوالے سے، یعنی عورتوں کے بال بیچنے کے حوالے سے آج کل عورتوں کے بالوں کے بارے میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، اور خاص طور پر گلی کوچوں میں جو پھیری والے ہوتے ہیں وہ عورتوں سے کباڑ کے بجائے بالوں کا پوچھتے ہیں، اور تھوڑی بہت رقم کا لالچ دے کر عورتوں سے یہ بال خرید لیتے ہیں۔ عورتیں بھی تھوڑی سی ایکسٹرا رقم کے لالچ میں اپنے بال بیچ دیتی ہیں۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ عورتیں اپنے بالوں میں کنگھی کرتی ہیں، اور کنگھی کرتے وقت کنگھی میں بال ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ بال گر جاتے ہیں، اور جتنے ٹوٹے ہوئے بال ہوتے ہیں، یعنی جتنے کنگھی میں جمع ہونے والے بال ہوتے ہیں، ان بالوں کو بیچنا اسلام میں کیسا ہے؟ اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بالوں کو جمع کرنا اور انہیں بیچ دینا کیا اسلام میں جائز ہے؟ تو آج ہم اسی پر بات کرنے والے ہیں۔ اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، آج کل تھوڑے سے پیسوں کے لالچ میں اکثر عورتیں کئی مہینوں تک اپنے گرے ہوئے بال، اپنے ٹوٹے ہوئے بالوں کو اکٹھا کرتی ہیں، یعنی جمع کرتی ہیں، پھر انہیں بیچ دیتی ہیں۔ پھر اس کے بدلے میں یا تو چھوٹی سی کوئی چیز خرید لیتی ہیں یا پھر پیسے لے لیتی ہیں۔ کیا ایسا کرنا درست ہے اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو چلیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عورتوں کا بالوں کو بیچنا کیسا ہے، اور اس بارے میں اہل علم کیا کہتے ہیں۔ علماء دین فرماتے ہیں کہ عورتیں جب اپنے بالوں میں کنگھی کرتی ہیں اور ان کے بال ٹوٹ جاتے ہیں اور کچھ بال گر جاتے ہیں، تو ایسے ٹوٹے ہوئے بالوں کو، ایسے گرے ہوئے بالوں کو بیچنا اسلام میں ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے اسلام میں جسم کے کسی بھی حصے کا بیچنا یا خریدنا جائز نہیں۔ اسے آپ یوں سمجھیں کہ انسان جسم کے کسی بھی حصے کا، جیسے بال، آنکھ، ناک، کان، دانت، زبان، ہاتھ یا چمڑی یا ہڈیاں، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک انسان کے جسم کو بیچنا یا خریدنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بال جو جھڑتے ہیں، یعنی جھڑتے وقت جو بال ٹوٹ کر گر جاتے ہیں، جو بال گر جاتے ہیں، انہیں ہم بیچ نہیں سکتے، تو ان بالوں کا کیا کرنا ہے؟ تو یاد رکھیں، بال جھڑتے وقت، بالوں میں کنگھی کرتے وقت جو بال گر جاتے ہیں، آپ انہیں کسی سنسان جگہ پر دفنا دیجئے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کسی کپڑے میں لپیٹ کر یا کسی کاغذ میں لپیٹ کر کسی ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں پر کوئی اجنبی نہ جا سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اجنبی مرد کے لیے عورت کے بال دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اور پیارے دوستو، بالوں کے اوپر کالا جادو بھی کیا جاتا ہے، تو پھر کسی اپنے سے یا کسی اجنبی سے ہمیشہ ایسی چیزوں کو دور ہی رکھیں، ہمیشہ ایسی چیزوں کو چھپا کر رکھیں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہ تھی گفتگو بالوں کے بیچنے کے حوالے سے۔ چلیے اب آپ کو بالوں کے اور عورتوں کے پردے کے احکام کے حوالے سے بتا دیتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، جہاں تک عورت کے پردے کی بات ہے تو واضح رہے کہ اجنبی اور غیر محرم مرد سے عورت کے چہرے اور سر کے بال دونوں کا پردہ جائز ہے۔ قرآن مجید میں اسی طرح آیا ہے، اور صحابیات کا عمل بھی اسی کے مطابق تھا۔ اس لیے خود سے اس کی توجیہات نکالنا درست نہیں ہے، بلکہ اسلام میں جو حکم جس طرح آ گیا اس کو اسی طریقے سے کرنا لازم ہوتا ہے۔
یاد رہے کہ عورت چھپی ہوئی اور پوشیدہ رہنے والی چیز ہے۔ اس بارے میں شریعت کا حکم ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی رہے اور اپنے آپ کو چار دیواری تک محدود رکھے۔ البتہ ضرورت شرعی یا طبعی کے مواقع میں عورت کے لیے گھر سے باہر کسی بڑی چادر یا اس کے قائم مقام برقعے سے اپنے پورے جسم کو ڈھانپ کر نکلنے کی اجازت ہے، اور یہ حکم قرآن کریم کی اس سورت احزاب میں یوں بیان ہوا جس کا ترجمہ ہے: اے پیغمبر، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے منہ یعنی چہروں پر نقاب ڈالا کریں، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ پہچانی جائیں، پھر نہ ستائی جائیں، اور اللہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میری پیاری بہنوں، آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ عورت کے بالوں کا بھی پردہ ہے، اور اسی لیے یہ حکم ہے کہ بالوں کو فروخت نہ کیا جائے بلکہ ان کو کہیں صاف جگہ پر دفن کیا جائے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ بالوں کو دفن کرنے کے حوالے سے شریعت میں کوئی خاص حکم موجود نہیں ہے، البتہ یہ ایک احتیاط کے طور پر ہے تاکہ یہ غیر مردوں کی نظروں سے بھی محفوظ ہو جائے۔ اور جو عورتیں یہ خیال کرتی ہیں کہ بالوں پر جادو کیا جا سکتا ہے تو وہ بھی ان کو محفوظ جگہ پر دفن کر دیں، یوں یہ خدشہ بھی دور ہو جائے گا۔ بالوں کو چھپانے کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اس بات سے بھی ہوگا کہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ ننگے سر یا باریک دوپٹے میں عورت کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ ہمیں پہلے یہ بات جان لینی چاہیے کہ نماز اہم ترین عبادت ہے جو رب کے سامنے ادا کی جاتی ہے، اسی لیے نماز میں عورتوں کو چاہیے کہ ستر کا مکمل خیال کرے۔ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب عورت نماز پڑھے تو مکمل لباس میں پڑھے، یعنی قمیص، دوپٹے اور قمیص کے اوپر چادر۔ عورت کا یہ لباس سلف کے یہاں معروف ہے، اس لیے بحالت نماز جہاں عورت کو ہاتھ، پیر اور مکمل جسم چھپانا ہے سوائے چہرے کے، لیکن اجنبی ہو تو چہرہ بھی واجب ستر ہے۔ پیارے دوستوں، معلوم ہوا کہ عورت کے لیے سر کے بالوں کو بھی دوپٹے سے اچھی طرح سے ڈھانکنا ضروری ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عورت اپنے بالوں کو غیروں کے ہاتھوں فروخت کر دے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ حائضہ یعنی بالغ عورت کی نماز دوپٹے کے بغیر قبول نہیں فرماتا۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز میں عورت کو اپنے سر کو ڈھانپنا لازم ہے، اور لباس بھی عورت کا ایسا ہو کہ اعضاء کی مکمل ستر پوشی ہو رہی ہو۔ اس لیے نماز ہو یا غیر نماز، عورت کا باریک لباس پہننا جس سے بدن کے اعضاء کی خد و خال ظاہر ہو جائز نہیں ہے۔ نماز میں بھی ایسا کوئی لباس نہ پہنے جس سے ہاتھ، قدم، پنڈلی، جسم کا کوئی حصہ یا سر کے بال نظر آ رہے ہوں۔ رہا مسئلہ ضعیف اور بیمار عورت کا، تو وہ بھی نماز میں سروں کو ایسے دوپٹے سے چھپائے گی جس سے بال ظاہر نہ ہو۔ یہی حکم نوجوان عورت، مریضہ عورت، ضعیفہ اور بوڑھی عورت کا بھی ہے۔ البتہ نماز کے علاوہ عورت اپنے سروں کو اکیلے میں یا اپنے محرم کے سامنے کھلا رکھ سکتی ہے۔ اگر مرض یا کمزوری اس قدر زیادہ ہو کہ نماز میں حجاب کی مکمل پابندی کرنا ناممکن ہو اور کوئی مدد کرنے والا بھی نہ ہو تو جس قدر ہو سکے پابندی کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنا تھا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔